السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر۔ اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم کل سے نیو یارک میں شروع ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں مختلف امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے آج سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی۔ نگراں وزیر اطلاعات نے سپریم کورٹ میں طویل دورانیہ کی عدالتی کارروائی کو پیشہ ورانہ انداز میں براہ راست دکھانے پر پی ٹی وی کی تعریف کی ہے۔ منصوبہ بندی کے نگراں وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملکی معیشت کے استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور ترکمانستان نے مختلف شعبوں میں تعلقات مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندی کمیٹیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس ماہ کی 26 تاریخ تک اپنا کام مکمل کر لیں۔ ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین نے تنازع کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے فیصلہ کن اقدامات پر زور دیا ہے۔ 200 پاکستانی ایتھلیٹس ہفتے کے روز چین میں شروع ہونے والے 19ویں ایشیائی کھیلوں میں شرکت کریں گے۔ ممتاز کلاسیکی گلوکار استاد امانت علی خان کی آج 49ویں برسی منائی گئی۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ، پہلے نعیم زبیری۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، جو کل نیو یارک میں شروع ہو رہا ہے۔ وہ جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے خطاب میں جموں و کشمیر کے تنازع سمیت متعدد علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر دیرینہ حل طلب تنازعات میں شامل ہے۔ وہ حکومت کی طرف سے معیشت کی بحالی کے اقدامات اور اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری بہتر بنانے کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران وزیر اعظم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ایک اہم کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ وہ عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی بات چیت کریں گے اور ممتاز امریکی تھنک ٹینکس کا دورہ کریں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے موقع پر ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین اور ممتاز کشمیری رہنما ڈاکٹر غلام نبی فائی نے تنازع کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ عالمی قوتوں کی خاموشی سے بھارت کو بے گناہ کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھانے کی شے ملی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن میزبان ملک کے رہنما کے طور پر کل نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں کے سالانہ اجلاس کے افتتاحی روز دوسرے مقرر ہوں گے۔ 145 سربراہان مملکت اور حکومت، 6 نائب صدور، 4 نائب وزراء اعظم اور 38 وزراء یا وفود کے سربراہ اجلاس میں خطاب کریں گے۔ اس سال اجلاس کا موضوع ہے اعتماد کی بحالی اور عالمی یکجہتی کا احیاء۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے آج اسلام آباد میں خزانہ مسائل اور اقتصادی امور کے نگراں وزیر ڈاکٹر شمشاد اختر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور باہمی دلچسپی کے علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عالمی بینک کے ایک وفد نے اس کے کنٹری ڈائریکٹر نجے بن حسن کی قیادت میں آج نگراں وزیر منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات محمد سمیع سعید سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وزیر نے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں عالمی بینک کے دہائیوں سے جاری اہم کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کی طرف سے ملک میں ترقیاتی منصوبوں، خصوصاً
سیلاب زدہ علاقوں میں منصوبوں کی حمایت جاری رکھی گئی ہے۔ سمیع سعید نے کہا کہ وزارت منصوبہ بندی ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے عالمی بینک کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے مثبت کردار کے لیے پرعزم ہے تاکہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس موقع پر عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے مختلف منصوبوں کے PC1 کی جلد منظوری دینے پر وزارت منصوبہ بندی کی تعریف کی۔ انہوں نے نگراں حکومت کی ترقیاتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا اور مستقبل میں اپنی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ پاکستان اور ترکمانستان نے خصوصاً ثقافتی ورثے سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار قومی ورثے اور ثقافت کے نگراں وزیر جمال شاہ اور پاکستان میں ترکمانستان کے سفیر عطاجان موولموف کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور خصوصاً ثقافتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ قومی ورثے اور ثقافت کے وزیر نے مضبوط عوامی روابط کو مزید فروغ دینے کے لیے فن کے مختلف شعبوں میں اشتراک کو آگے بڑھانے پر زور دیا۔ جمال شاہ نے تجویز دی کہ پاکستان اور ترکمانستان کو مشترکہ فلم سازی شروع کرنی چاہیے کیونکہ فلم فن اور ثقافت کو فروغ دینے کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ نگراں وزیر نے کہا کہ وسط ایشیائی ممالک کو چین پاکستان اقتصادی راہداری ثقافتی کاررواں کے دوسرے مرحلے کا حصہ بننے کی بھی خصوصی دعوت دی جائے گی۔ ترکمانستان نے ثقافتی وفود کے تبادلے میں تعاون بڑھانے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان میں جمہوریہ آذربائیجان کے سفیر خضر فریادوف نے نگراں وزیر قومی ورثہ و ثقافت جمال شاہ سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص دونوں ملکوں کے ثقافتی تعلقات کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے مضبوط تعلقات کی مشترکہ مذہب کی بنیادوں پر استوار ہیں۔ جمال شاہ نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان فن و ثقافت، فلم اور دوسرے شعبوں میں اپنے تعلقات مزید بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ثقافتی کاررواں کے دوسرے مرحلے میں آذربائیجان کو شامل کرنے کے لیے خصوصی دعوت دی جائے گی۔ آذربائیجان کے سفیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ گہرے تاریخی اور مذہبی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باکو میں 14ویں صدر کا ثقافتی کاررواں سرائے ہمارے تاریخی تعلقات کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے دونوں دوست ممالک کے درمیان ثقافتی ورثے کے شعبے میں تعاون کو سراہا اور متعلقہ شعبوں میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر مدد علی سندھی نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کو کتب بینی کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں 3 روزہ قومی کتاب گالا کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات نیشنل بک فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر راجہ مظہر حمید سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں جاری کی۔ ملاقات میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آئندہ ماہ کے آخری ہفتے میں گالا کا افتتاح کریں گے۔ مدد علی سندھی نے کہا کہ یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں سمیت تمام فریقوں کو اس فیسٹیول میں شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گالا کا مقصد کتابوں اور نوجوانوں کے درمیان فاصلہ کم کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 سے متعلق مقدمے کی سماعت آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے۔ یہ ملک کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی گئی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق چیف جسٹس اور عدالت عظمیٰ کے 2 سینئر ترین جج صاحبان پر مشتمل 3 رکنی بینچ از خود نوٹس لینے یا نہ لینے کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اس سے قبل از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کو حاصل تھا۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ PTV نیوز کی ٹیم سپریم کورٹ کی طویل دورانی کی سماعت براہ راست سماعت نشر کرنے پر تعریف کی مستحق ہے اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیشہ ورانہ انداز میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اہم کیس کی نشریات پیش کی گئیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں PTV نیوز کی ٹیم کو مبارکباد دی۔
الیکشن کمیشن نے حلقہ بندی کمیٹیوں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ اپنا کام اس ماہ کی 26 تاریخ تک مکمل کریں۔ کمیشن کے ترجمان کے مطابق اس سے ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست رواں ماہ 27 تاریخ تک شائع کی جا سکے گی۔ کمیشن نے آج ایک اجلاس میں حد بندی کمیٹیوں کے کام کی رفتار کا جائزہ لیا اور اس سلسلے میں اطمینان کا اظہار کیا۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارت نے 11 اور 12 ربیع الاول کو وفاقی دارالحکومت میں 2 روزہ 48ویں سیرت النبی کانفرنس کے انعقاد کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ اس کانفرنس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مضامین اور کتابوں پر ایوارڈز دیے جائیں گے۔ اس سال مضامین اور کتابوں کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں معاشی خوشحالی کے لیے فہم و فراست۔ اس سال سیرت النبی پر مجموعی طور پر 137 کتابیں اور 94 مضامین موصول ہوئے، جن میں سے 31 افراد کو کتابوں پر اور 35 کو مضامین پر ایوارڈز دیے جائیں گے۔ 66 خوش قسمت افراد کو شیلڈز، اسناد اور نقد انعامات دیے جائیں گے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارت ایسے معیاری مضامین کی اشاعت اور انہیں ملک بھر میں یونیورسٹیوں کی لائبریریوں اور اسے تحقیقی اداروں کو فراہم کرے گی جن میں سیرت النبی پر توجہ دی گئی ہے۔ بین الاقوامی سیرت کانفرنس 2 اہم نشستوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلی نشست میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مقابلوں میں حصہ لینے والے مصنفین اور شعراء کو ایوارڈز دیے جائیں گے۔ دوسری نشست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا جائے گا اور علماء اور مقررین سیرت النبی کی روشنی میں اقتصادی رجحانات سے متعلق موضوعات پر اظہار خیال کریں گے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ کونسل ربیع الاول کے مقدس ماہ کے دوران سیمیناروں اور کانفرنسوں کا اہتمام کرے گی۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی اور اس کا نفاذ ہمارا سب سے اہم فریضہ ہے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج چین کے شہر نانسا کا دورہ کیا، جہاں پر شہر کے حکام نے ان کا شاندار خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم ٹرانسپورٹ، صنعت اور دیگر شعبوں میں چین کے کامیاب ماڈل کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم چین کے زرعی اور دیگر شعبوں کے کامیاب ماڈل سے فائدہ اٹھائیں گے اور پنجاب کے بنیادی ڈھانچے میں نمایاں تبدیلی لائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نانسا فرینڈز فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آسیان ملکوں کے غیر ملکی سفارتکاری کورس کے شرکاء سے آج لاہور میں ملاقات میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی منڈی کو بہترین معیار کی ٹیکسٹائل مصنوعات برآمد کرتا ہے۔ گورنر نے آسیان ممالک پر زور دیا کہ وہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت قائم کیے گئے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سے استفادہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کارپوریٹ فارمنگ سمیت کئی شعبوں میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسیان ملکوں کے درمیان سیاست، تعلیم اور سیاحت کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون سے علاقائی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ گورنر نے کہا کہ آسیان ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے عوام کی سطح پر روابط مستحکم کرنا ناگزیر ہے۔ سیاحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید وسیع احمد فاطمی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سیاحت کے فروغ کے ذریعے ملک کی معاشی صورتحال کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیاحت کے شعبے میں بہتری کے لیے نجی شعبے کے ساتھ سفارشات وضع کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت مفلوج اور خصوصی افراد کے لیے صوبے کے 5 شہروں میں خصوصی بحالی مراکز قائم کرے گی۔ بنیادی اور ثانوی صحت عامہ کے نگراں صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے آج ایک بیان میں کہا کہ اس منصوبے کا مقصد زبان، ہاتھ، بازو، ٹانگ اور پاؤں سمیت جسم کے کسی بھی حصے سے معذور خصوصی افراد کی مدد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملتان کے ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں 30 بستروں پر مشتمل مرکزی بحالی مرکز قائم کیا جائے گا۔ نگراں صوبائی وزیر نے کہا کہ لاہور، فیصل آباد، توسا اور واہ کینڈ میں 4 سیٹلائٹ بحالی مرکز قائم کیے جائیں گے۔
اعلیٰ تعلیمی کمیشن نے گلگت بلتستان کے طلبہ کے لیے پاکستان کی سرکردہ یونیورسٹیوں میں تعلیم جاری رکھنے کے لیے انڈر گریجویٹ اسکالرشپس کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس ضمن میں گلگت بلتستان کے ہونہار طلبہ سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ یہ اسکالرشپس تمام مضامین میں تعلیمی سال 2023-24 کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے سرکاری اداروں کے نادہندگان سے بلوں کی وصولیوں کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی اس رپورٹ میں۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن 12ویں روز بھی جاری رکھا ہے، جن میں سے اب تک 997 نادہندگان سے 31.77 ملین روپے وصولی کی جا چکی ہے، اور اب لیسکو نے سرکاری اداروں کے ذمے واجب الادا رقوم کی وصولی کا آغاز کر دیا ہے۔ ایسے سرکاری اداروں کی تفصیل جاری کر دی گئی ہے اور ان اداروں کو فوری طور پر رقوم کی ادائیگی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ صوبے کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بارشوں کے باعث دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہوئی ہے۔ ادھر ادارے کے ڈائریکٹر جنرل عمران قریشی نے کہا کہ دریائے ستلج کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے تقریباً 600 دیہات متاثر ہوئے اور 171 دیہات میں معمولات زندگی مکمل طور پر بحال ہو گئے ہیں۔ عمران قریشی نے کہا کہ متاثرین سیلاب کو خوراک، پینے کا صاف پانی، ادویات اور دوسری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے جنگلات اور دیہی علاقوں میں اپنی بدنام زمانہ کمانڈو بٹالین فار ریزولوٹ ایکشن المعروف کوبرا فورس کو باضابطہ طور پر تعینات کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضروری تربیت کے بعد کوبرا پیرا ملٹری فورس کی متعدد کمپنیاں مقبوضہ کشمیر کے بالائی علاقوں میں تعینات کر دی گئی ہیں، جو بھارت میں نکسل باغیوں کے قتل عام کے لیے بدنام ہیں۔ ان کے خوفناک ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے خدشہ ہے کہ کوبرا کمانڈوز مقبوضہ علاقے میں دیہاتیوں خصوصاً گجر بکروال برادریوں کے ارکان کے قتل عام، انہیں ہراساں کرنے اور گرفتار کرنے میں ملوث ہوں گے، کیونکہ دونوں برادریوں کے لوگ اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے جنگلات پر انحصار کرتے ہیں۔ دوسری طرف کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی قابض حکام حریت رہنماؤں، کارکنوں اور عام شہریوں کی نظر بندی کو طول دینے کے لیے عدالتوں کی طرف سے دی جانے والے احکامات کا بار بار سہارا لے رہے ہیں۔ حریت ترجمان نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک اور آسیہ اندرابی کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اصلاح قانونیت کی وجہ سے جیل میں مسلسل قید ہیں۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت تمام بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران کیمیائی ہتھیاروں کے علاوہ جدید ترین ہتھیار بشمول اسرائیلی ساختہ ہیروئن ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹ میں اس دعوے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ سے ایک جلی ہوئی لاش دریافت ہونے سے متعلق انڈین میڈیا کی تازہ ترین رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس علاقے میں گزشتہ چند دنوں کے دوران بھارتی فوج کی جانب سے شدید بمباری کی گئی۔ تحریک حریت جموں کشمیر کے کنوینر غلام محمد صفی نے اسلام آباد میں نوجوانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کی عوام اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جد و جہد میں مصروف عمل ہیں۔ مصر نے نئے صہیونی سال کو منانے کے موقع پر اسرائیلی فوج کی جانب سے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں مسجد اقصی پر دھاوا بولنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں مصری وزارت خارجہ نے ایسے اقدامات نہ کرنے پر زور دیا جن سے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں پرتشدد واقعات رونما ہوں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ مسلسل حملے اور مسجد اقصی کی تقسیم کی کوششیں اس کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو ختم نہیں کر سکتیں، کیونکہ یہ خالصتاً اسلامی اوقاف ہے۔ مصری وزارت خارجہ نے کہا کہ نئے سال کی چھٹی کے موقع پر 300 سے زائد صہیونی آباد کار پولیس کے تحفظ میں مسجد اقصی کے احاطے میں گھس گئے۔ ترکیہ نے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں اسلامی اقدار پر حملوں کا جواز مسترد کر دیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے نیو یارک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسلام کے خلاف عداوت کو نہ روکا گیا تو مجرم مزید بے لگام ہو جائیں گے۔
لیبیا کے علاقے بنغازی میں ٹریفک کے ایک حادثے میں یونان کے 5 رضاکار ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ یونان کے وزیر دفاع نیکوس ڈینڈیاس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک بس 19 افراد کی ایک ٹیم کو تباہ کن سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے بنغازی سے ڈرنا لے جا رہی تھی کہ سامنے سے آنے والی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، آئیے سنتے ہیں تسکین ظفر سے۔ پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ یوتھ سپورٹس لیگ کے تحت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں آج بیڈمنٹن میں ابھرتے ہوئے نئے نوجوان مرد و خواتین کھلاڑی سامنے آئے۔ ٹیلنٹ ہنٹ یوتھ سپورٹس لیگ ان ایتھلیٹس کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے تاکہ وہ کورٹ کے اندر اپنی مہارتیں پیش کر سکیں، جس سے نوجوانوں میں صحت مند مقابلے کا رجحان تیز ہوگا۔ پاکستان 200 سے زیادہ ماہر ایتھلیٹس چین بھیج رہا ہے جو آئندہ 19ویں ایشین گیمز میں 25 مختلف کھیلوں میں حصہ لیں گے۔ ایشین گیمز اس ماہ کی 23 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 8 تاریخ تک چین کے شہر ہانگزو میں ہوں گے۔ گیمز میں کرکٹ، ہاکی، تیراکی، بیڈمنٹن، مارشل آرٹس اور دیگر کھیل شامل ہیں۔ شنگھائی میں پاکستان قونصل جنرل حسین حیدر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ گیمز پاکستان اور چین کے درمیان ثقافتی کھیلوں کے تبادلوں کو مزید فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں 45 ممالک کے 12,500 سے زائد ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ ادھر پاکستان کی قومی باکسنگ ٹیم ایشین گیمز میں حصہ لینے کے لیے کل چین روانہ ہو رہی ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن اور ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے تعاون سے پہلی اسپورٹس میڈیسن کانفرنس آج لاہور میں ختم ہو گئی۔ دنیا بھر کے انسٹرکٹرز نے مقامی ڈاکٹرز اور فزیوتھراپسٹ کے ساتھ اپنے تجربات کا تبادلہ کیا اور اسپورٹس میڈیسن کے شعبے میں کئی موضوعات کا احاطہ کیا۔ کانفرنس میں 2 ورکشاپس بھی شامل تھی جس کے لیے شرکاء شدت سے منتظر تھے۔ اس موقع پر NC کے رکن محمد شاہد کھوکر نے کہا کہ کھیل ایک سماجی سرگرمی سے کہیں بڑھ کر ہے اور اب یہ ایک شعبہ بن گیا ہے جہاں بہت زیادہ مسابقت ہے۔ ڈاکٹر اعظم خان نے اسپورٹس میڈیسن کی اہمیت پر زور دیا جو ترقی کی حکمت عملی کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ دوسرا T20 ویل چیئر کرکٹ ایشیا کپ 2023 آئندہ ماہ کی 2 تاریخ سے نیپال کے شہر کھٹمنڈو کے غیر جانبدار مقام پر ہوگا۔ پاکستان ویل چیئر کرکٹ کونسل کی صدر رخسانہ راجپوت کے مطابق کونسل پاکستان میں یہ T20 کپ کی میزبانی کے لیے تیار تھی، تاہم بھارتی ٹیم کے بعض سفری مسائل کی وجہ سے اسے نیپال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیشنل ہاکی چیمپئن شپ آئندہ ماہ کی 12 تاریخ سے راولپنڈی میں کھیلی جائے گی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اعلان کیا کہ نیشنل سینئر ہاکی چیمپئن شپ کی میزبانی ایوب پاک راولپنڈی کے لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم ہاکی اسٹیڈیم میں ادا کی جائے گی۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کے حوالے سے خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب نعیم زبیری کی جانب چلتے ہیں اور ان سے تجارت کی دنیا کا احوال سنتے ہیں۔ پاکستان فرنیچر کونسل بیرون ملک کاروباری مواقع اور پاکستانی مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں ڈھونڈنے کے لیے 4 روزہ ڈسلڈورف جرمنی نمائش میں حصہ لے گی جو 13 نومبر سے شروع ہوگی۔ ایک پریس بیان میں پاکستان فرنیچر کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق نے کہا کہ کونسل چین 1 کے ساتھ اس بڑی نمائش میں شرکت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ چین 1 عالمی منڈی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اعلیٰ معیار کی بین الاقوامی مصنوعات کی نمائش بھی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی مصنوعات کی نمائش اور عالمی خریداروں کے ساتھ کاروباری معاہدے کرنے کے لیے یہ نمائش ایک شاندار موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے حکومت کے خصوصی پیکج کو حاصل کرنے کے ضمن میں سرمایہ کاری کے لیے بڑے تاجروں سے متعدد ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ملک کے برآمدات میں رواں سال پہلے 2 ماہ میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے دوران 22.45% اضافہ ہوا ہے۔ قومی ادارہ شماریات سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے اگست 2023 کے دوران برآمدات 12.76 ریکارڈ کی گئیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 49 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,803 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 103 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 308 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 133 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 145 میں کمی، جبکہ 30 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔
خیبر ٹوبیکو کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 24 روپے 98 پیسے کا اضافہ، جبکہ محمود ٹیکسٹائل کے حصص کی قیمتوں میں 43 روپے 53 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 295 روپے 60 پیسے اور قیمت فروخت 296 روپے 50 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 368 روپے 29 پیسے اور 368 روپے 94 پیسے، سعودی ریال 78 روپے 99 پیسے اور 79 روپے 14 پیسے، یو اے ای درہم 80 روپے 67 پیسے اور 80 روپے 82 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 98 پیسے اور قیمت فروخت 2 روپے 1 پیسے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,81,699 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان کے پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے معروف کلاسیکی اور غزل گائک استاد امانت علی خان کی آج 49ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ ہوٹوں پہ کبھی میرا نام بھی آئے، میرا نام۔ یہ آواز تھی پاکستان کے نامور موسیقار اور گلوکار استاد امانت علی خان کی، جو آج ہی کے دن ہم سے جدا ہو گئے تھے۔ استاد امانت علی خان کا تعلق بر صغیر کے مشہور موسیقی دان گھرانے پٹیالہ گھرانے سے تھا۔ وہ جرنیل علی بخش کے پوتے اور استاد اختر حسین خان کے فرزند تھے۔ وہ سن 1922 میں ہندوستان کے شہر ہوشیارپور میں پیدا ہوئے اور سن 1948 میں پاکستان آ گئے تھے۔ استاد امانت علی خان بالعموم اپنے چھوٹے بھائی استاد فتح علی خان کے ہمراہ سنگت کرتے تھے۔ وہ کلاسیکی اور ہلکی پھلکی موسیقی دونوں میں یکساں مہارت رکھتے تھے۔ استاد امانت علی خان کی آواز میں ملائمیت تھی، جسے فتح علی خان اپنی مرکیوں، تان، پلٹوں اور پیوندوں سے سجاتے چلے جاتے تھے اور سننے والوں پر سحر طاری کر دیتے تھے۔ عموماً کلاسیکی راگ گانے والوں کو غزل اور گیت گانے میں دشواری پیش آتی ہے، مگر استاد امانت علی خان اس میں استثناء رکھتے تھے۔ وہ جب غزل یا گیت گاتے تھے تو ان کے کمالات مزید کھل کر سامنے آتے تھے۔ استاد امانت علی خان لاہور میں مومن پورہ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں فوڈ فیسٹیول آج دوسرے روز بھی جاری ہے اور یہ 1 ہفتہ جاری رہے گا۔ فیسٹیول کا عنوان ہے ملائیشیا کے ذائقے۔ اسلام آباد میں ملائیشیا کے ہائی کمشنر محمد اظہر مزلان نے کہا کہ فیسٹیول میں ملائیشیا کی موسیقی اور رقص بھی شامل ہے۔ یہ تھی کچھ فن کی دنیا سے خبریں، اور اب ہم آپ کے لیے پیش کریں گے سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ نوری کینسر اسپتال کے تعاون سے جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے زیر اہتمام دوسرا 4 روزہ IAEA ریجنل تربیتی کورس آج اسلام آباد میں شروع ہو گیا۔ تربیتی کورس کا موضوع ہے دماغی سرطان کے لیے شفا بخش ریڈیو تھراپی اور تیزی سے پھیلنے والا سر اور گلے کا سرطان۔ تربیتی کورس میں دماغی سرطان کے لیے شفا بخش ریڈیو تھراپی اور سر اور گلے کے تیزی سے پھیلنے والے سرطان کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا، جس میں دنیا بھر میں علاج معالجے کے رائج تجربات بھی شامل ہیں۔ میٹا کی ملکیتی پیغام رسانی کی اپلیکیشن واٹس ایپ نے نئے فیچر کا آغاز کیا ہے، جس کے مطابق صارفین چینلز بنا کر براہ راست اپنے فالوورز کے ساتھ ایک ایپ کے ذریعے منسلک ہو سکیں گے۔ یہ واٹس ایپ چینلز ایک طرفہ نشریاتی ٹول کے طور پر استعمال ہوں گے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق مونسون بارشوں کا حالیہ سلسلہ جنوب مشرقی وزیری سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب میں پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی اسلام آباد، خطہ پٹوار، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، جنوب مشرقی وزیری سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسی دوران جنوب مشرقی سندھ اور شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر موسلا
मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ज़ेरीन सिंध, शमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, शमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। तहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा बारिश सिंध में थरपारकर, नगर पारकर में 132 मिलीमीटर, कलोई में 50, डिप्लो में 25, असलाम कोट में 16, शाचरो में 7, ठट्ठा में 47, मिठी में 44, बदीन में 41, शोर में 12, जबकि पंजाब में नारोवाल में 28, टोबा टेक सिंह में 27, गुजरांवाला में 9, चकवाल में 6, फैसलाबाद में 5, अटक में 4, लाहौर में 4, बलूचिस्तान में खुजदार में 25, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बादशाह खान एयरपोर्ट पे 23। मौसम की रिपोर्ट आपने सुनी। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। निगरां वज़ीर आज़म कल से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी कमेटियों को हिदायत की है कि वो इस माह की 26 तारीख तक अपना काम मुकम्मल कर लें। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क शेख यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क और न्यूज़ प्रोड्यूसर माजिद अली महमूद, न्यूज़ प्रोड्यूसर जी मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का खबरनामा ख़त्म करते हुए नईम ज़ुबैरी और तस्कीन ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।